حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا 3 نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، یہ 3000 نصیحتوں کا خلاصہ ہے، اور ان میں بھی 2 کو یاد رکھنا، 1 کو بھول جانا۔ تو بیٹا ہمہ تنگوش ہو گیا، تو حضرت لقمان بولے جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، جو نیکی کی ہے اس کو بھول جانا، اور موت کو اور اپنے رب کو یاد رکھنا۔ یہ میری ساری نصیحتوں کا خلاصہ ہے۔ جو نیکی کی ہے وہ بھول جانا، چاہے وہ کسی شخص کے ساتھ کی ہے، چاہے وہ نیکی عبادت کی صورت میں ہے، چاہے وہ ریاضت کی شکل میں ہے، خدمت انسانی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کی ہے، تو کہا بھول جانا جس طرح کی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر گزرے تو پوچھا اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان ہے؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا ادنا سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی خالص اللہ کے لیے کریں گے تو قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، وہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب بھی نیکی کرو، یہ سلس دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو علماء نے کہا ہے 3 حصہ دین کا اس میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت کا خالص ہونا شرط ہے، ورنہ محنت بھی کی، سجدے بھی کیے، خیراتیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن نامہ اعمال میں 0 کو ہوگا۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ریا سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا جو نیکی کی ہے اس کو بھلا دینا، اللہ کو اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب آخرت مستحضر رہتی ہے، ہر وقت بندہ خیال میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک میدان لگنا ہے، وہاں ترازو گڑے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو خود بخود اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے، عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں، تھانے یہاں بک جاتے ہیں، یہاں منصف بک جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی، وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے، وہاں کے تھانے، وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی، وہاں ترازو پورا وزن تولے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ فرمایا جس دن راز کھول دیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا، اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا۔ تو جب مستحضر ہوگا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک کچہری لگنی ہے، ایک عدالت لگنی ہے۔ آج مکار آدمی، جھوٹا آدمی، خائن آدمی، بد کردار آدمی بچ کے نکل جاتا ہے، عدالتوں کو چکمے دے جاتے ہیں لوگ، عدالتیں خرید لیتے ہیں، دھمکا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے اس دنیا میں۔ طاقتور کی کوئی بات نہیں کرتا، کمزور پھٹے چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عدالت ایسی لگنے والی ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں عدل ہوگا۔ تو اس لیے کہا کبھی اس کو فراموش نہیں کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ اپنے رب سے جو غافل ہو جاتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی کو رومی کہتے ہیں دنیا ہے یہ چیز، دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ کہا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا نام دنیا نہیں ہے، خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس سے غافل ہو گیا تو سن لو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو خدا سے غافل ہو گئے۔ تو جب وہ خدا سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا۔ کسی نے کہا اقبال سے کہ تو نے خود ہی کا سبق کہاں سے لیا تھا؟ کہا قرآن کی اس آیت سے لیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کی طبع میں راسخ کریں جیسے بھی ہو سکے، کہ ایک چیز کو بھول جانا ہے، جو نیکی ہو گئی بھول گئے، اور اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ چیز یاد رہ گئی تو سمجھ جاؤ خیر ہے، اور اگر یہ 2 چیزیں بھول گئی
اور جو بھولنے کی چیز ہے وہ یاد رہی تو سمجھو ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، چہرے پہ خشونت، چہرے پہ رعونت، چہرے پہ سرکشی کے آثار، تکبر اور غرور کے آثار، یہ کسی بھی انسان کو زیبا نہیں دیتے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، اور اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک متکبر ہے۔ الکبریاء اور ردائی، کہا کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس کائنات میں ہونے والا پہلا جرم تکبر ہے۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ سود اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان المتکبر، میں متکبر ہوں، یہ میری شان، ان المالک، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعر سے نکلا ہے، اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ خشونت، اس کے اوپر غصہ، اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ وحشت اچھی نہیں لگتی، اس چہرے کے اوپر تبسم اور مسکراہٹ اچھا لگتا ہے۔ یہ چہرہ ہنستا ہوا گلاب جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے لہجوں کو خوبصورت بناؤ، آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو، اور لوگوں کے ساتھ تمہارے رویوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بعض کا بندہ کسی کے سامنے بچ ہی جاتا ہے، عجز، عاجزی، انکساری، یہ انسانی وصف ہونے چاہیے، لیکن کسی کے لیے اس طرح انسان بس جھکتا ہی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی نہ رہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ تو رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کریں، لیکن اس عجز کا یہ مفہوم نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ حکام کے سامنے، شہنشاہوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کے رویے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے اور ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے عجز کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر تجاوز ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخسار ٹیڑھا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں اور اپنی خودی کو بھی بیچ ڈالیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، تکبر میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں اور احساس کمتری میں، اور ایسا عجز جو آپ کی خودداری کو بہا کے لے جائے اس میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں۔ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے
اور اس کا نفس نہ مان رہا ہو، اس کے نفس پہ شاک ہو، تو وہ پھر کب بات مانتا ہے؟ جب میرے حضور نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط راہوں پہ ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا یہ کہہ کے راستہ فرار کا اختیار کیا گیا کہ یہ دور نہیں رہا کہنے کا ٹھیک ہے اپنی مرضی جائیں جہنم میں؟ کہا نہیں، تم مانو نہ مانو، میں تمہاری دہلیز تک پہنچ کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تو کیا آج اگر کوئی بچہ ہمارے پہ ناراض ہو جاتا ہے سختی کرنے کی وجہ سے، تو اس کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے اس کو ہم نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا خیر خواہ یہ تھا۔ وہ استاد، وہ مربی ہمارے جنہوں نے سختی کی ہمارے اوپر، اور پھر آج ہم کسی منزل پہ اگر پہنچے تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ فلاں استاد فلاں زمانے میں بڑی سختی کی، لیکن ہم پڑھے ہی اس کی وجہ سے ہیں۔ تو ماں باپ سختی کرتا ہے، بچپنے کی عمر، لڑکپن کا زمانہ، تو اولاد کو بعض کا ماں باپ کی باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن ماں باپ کا ایک حیا ادب ہوتا ہے تو قبول تو ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں شاید ماں باپ ہمارے پہ ناجائز سختی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنور کے نکھر کے جو معاشرے کا حسن بنے، یہ ماں باپ نے تراشا تھا تو ایسے بنے، پھر وہ ماں باپ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی سے ہمدردی کریں تو وقتی طور پہ تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں آپ کا شکر گزار ہوگا۔ علامہ رومی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ کہتے ہیں ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا، ایک چھوٹا سا سانپ آیا اور اس کے منہ کے اندر گھس گیا، اور ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر میں نے اس کو بیدار کر کے کہا کہ تیرے اندر سانپ گھس گیا ہے تو یہ خوف سے مر جائے گا، اب کیا کروں؟ تو اس نے ایک چھڑی سے اس کو زور سے مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک اور چھوڑی، اس نے بھاگنا شروع کر دی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو ایک اور مارتا۔ کیا خدایا کیا مصیبت ہے، میں نے اس کو کیا کہا؟ میں تو آرام سے سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، لیکن وہ ایک دم گھبراہٹ کا شکار آگے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ آگے کوئی باغ آ گیا تو اس میں فروٹ لٹک رہا تھا، تو کہا کہ کھاؤ۔ عجیب آدمی ہے، مارتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ۔ اس نے کھایا، کہا اور کھاؤ۔ اس نے کہا بابا بس میری بس ہو گئی، کہا نہیں اور کھاؤ۔ اس نے اور کھایا۔ ساتھ جو ہے وہ پانی کا کنواں تھا، کہا یہاں سے پانی پیو۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، اس نے زور سے ڈنڈا مارا، اور پیو۔ اس نے اور پی لیا۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا حیران کہ عجیب میرا دشمن ہے، کبھی مارتا ہے، کبھی پھل کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے۔ اس نے کہا میرے سے اور نہیں پیا جاتا۔ اس نے کہا پیتا ہے کہ نہیں، ایک اور چھوڑی۔ تو اس نے اور پانی پی لیا، کہا چلو دوڑو۔ جب بندے نے کچھ کھایا ہو تازہ تازہ اور دوڑے تو پھر جو حالت ہوتی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ تو پھر دوڑنے لگا، تو آگے جب گیا تو کوئی ٹھوکر لگ گئی۔ پانی پیا تھا بھرپور اور فروٹ کھایا تھا، اور پہلے بھی دوڑ بھاگ کے آیا تھا، اب بھی دوڑنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے جو ہے وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور وہ رحم کاری نہیں رہا۔ تھوڑا سا ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو زور سے مارتا۔ دوڑتے ہو کہ نہیں دوڑتے؟ تو ٹھوکر لگی، گرا، ساتھ ہی کہہ آئی اور سانپ نکل کے باہر آ گیا، اور وہ لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیا، کہا میں تیرا دشمن نہیں تھا، لیکن تیرا علاج یہی تھا، تو میں نے تجھ کو اتنا مارا ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے سے معذرت کرتا ہوں جو مجھے تیرے پہ غصہ آتا رہا، اس لیے کہ تو میرا خیر خواہ تھا۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کسی کا خیر خواہ ہے اور کون کسی کا دشمن ہے۔ اس لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، الدین والنصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری خیر خواہی کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس وقت ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے تو پھر وہ آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا اس نے میری خیر خواہی کی ہے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے، وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بھی ہو، تمہارا رب اس کو بھی لے آئے گا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
اور نیکی کا حکم دو، لوگوں کی بہتری کا سوچو، تو اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ ایک خاتون آتی ہے، اس نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں، تو فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اس پر بڑی شاک گزری، پریشان ہو گئی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو فرمایا نہیں بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ خاصی پریشان ہوئی تو حضور نے مسکرا کے کہا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، 33 سال کی عمر کا ہر شخص ہوگا، مرد بھی اور عورت۔ جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوں گی، مونچھیں بھی نہیں ہوں گی، اور صرف انبیاء علیہ السلام کی کچھ ذوات ہیں اعزاز کے طور پہ جن کی داڑیاں ہوں گی، باقی جردن مردن فرمایا گیا ہے۔ 33 سال کا عنفوان شباب، جوانیاں، تو بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ اس طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب میں نے سفر پہ جانا ہے اور مجھے کوئی اونٹ عطا کر دیجیے۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، نہ بوجھ اٹھا سکے، نہ سوار اس کے اوپر ہوا جا سکے۔ کہا میں تو بھائی بچہ ہی دوں گا۔ اس نے کہا حضور مجھے کوئی اونٹ دے دیجیے، میری ضرورت ہے۔ فرمایا میں تو بچہ ہی دوں گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، فرمایا مجھے بتا کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو۔ تو یہ سچ بھی ہے اور مزہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ ہوتا نا ہمارے بھی دیہاتی دوست آتے ہیں، گڑ لے آتے ہیں، کوئی ساگ پات لے آتے ہیں، تو اس زمانے میں جو بھی دیہاتی چیزیں تھیں، تو وہ بدو تھا کسی دیہات کا، تو دیہات کی کوئی چیزیں لے آیا کرتا تھا، اور پھر حضور اس کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کولی بھرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے بھی کسی دوست کی کولی بھری ہوگی نا، جب کوئی آپ کا بڑا گوڑا دوست ہو، اس سے آپ کا ہلکا پھلکا مزاح بھی ہو، تو آپ پیچھے سے آ کے چپکے سے اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت میرا ذکر کرتا رہتا ہے، میں دیکھوں کہ اب اس کے لب پہ سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ پوچھتا ہے کہ کس نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، اور انسان کے دماغ میں پہلے وہ نام آتے ہیں جن سے وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کولی بھرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی مرتبہ ہی بوجھ لوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے آ کے کولی بھر لی۔ اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے کولی بھر لی، لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے، تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ تو یہ حضور کا مزاح ہے۔ تو مزاح کرنا جائز ہے، لیکن حضور نے آ کے کولی بھری نا، کسی صحابی کو جرأت تو نہیں ہے کہ آ کے حضور کی کولی بھر لے۔ تو چھوٹا بڑے سے مزاح نہ کرے، بڑا چھوٹے سے مزاح کرے۔ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر سنائیے، حضور کے جمال کے تذکرے بتائیے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی طبع ہے کہ اس کا حسن کی طرف میلان ہوتا ہے۔ جہاں بھی حسن ہو، چاہے وہ پھولوں کی نزاکت میں ہو، لطافت میں ہو، وہ کوسے قضا کی رنگینی میں ہو، دھنک کی شوخیوں میں ہو، ساون کے چڑھتے بادلوں میں ہو، یا وہ جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ میں ہو، یا پپیہے کی آواز میں ہو، بلبل کے خوبصورت لہجے میں ہو، کوئل کی دل نواز صدائے محبت میں ہو،
حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دلکش ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس کو اس کا ذکر سناؤ اور اس کے حسن کی بات سناؤ، جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ حضور کے حسن کا ذکر سناؤ۔ مکھ چند بدرشا متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ کائنات میں بڑے سونے ہوں گے، بڑے جمیل اور حسین، مہوش اور خوبصورت ہوں گے، لیکن جو جمال اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا وہ انہی کو ہی دیا ہے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، او دی خاکے پا جیا۔ جو حسن ان کے پاؤں کے ناخن میں رکھا ہے، جو حسن ان کی ایڑی میں رکھا ہے، اللہ اکبر، جو حسن ان کے تلووں سے نکلنے والی گرد میں رکھا ہے، ان کے نالین کے جوڑوں سے نکلنے والی دھول میں رکھا ہے، وہ کہکشاؤں میں بھی نہیں ہے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا، تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی، اور حضور ناقہ پہ سوار تھے، چہرے کی چمک کہ آنکھ نہیں اٹھتی تھی، کہاں ہمت کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لا سکیں۔ تو کہا میرے میں ہمت نہ پڑی کہ جمال روح محمد کا نظارہ کروں، تو میری نظر ادب سے اور جلووں کے وفور سے جھک گئی، تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی۔ فما نسیتو فیما نسیتو طولا اصبعہ، فرماتے ہیں کہ حضور کی مبارک انگلی کی لمبائی اور اس کا جمال اور اس کا اعتدال اور اس کا حسن، فرمایا مدتیں گزر گئیں، ابھی تک وہ سحر اترتا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا۔ کہا چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے، اور میری نظر بس وہی پڑی، اور ایک لمحے کے لیے پڑی، اور دوبارہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بسا ہوا ہے۔ یار جس کے مبارک پاؤں کی انگلی اتنی جمیل ہے کہ سال گزرنے کے بعد وہ سحر ختم نہیں ہوتا، اس کی پیشانی کی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کے رخساروں کا جمال کیسا ہوگا۔ تو ایک شاعر نے تو قلم توڑ دیا، اس نے کہا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ میمونہ بنت کردم کی کہانی ہے، شاعر کی زبانی میمونہ بنت کردم کی کہانی، اور آپ کی سماعتوں کو چمک دے رہی ہے اور میری زبان کو لطافت بخش رہی ہے۔ میری زبان میٹھی نہیں ہے، حضور کا نام میٹھا ہے۔ میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں اس جمال کو ابھی تک بھول نہیں سکی، وہ نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے، وہ حسن ابھی تک نگاہوں سے ہٹا نہیں ہے۔ سال گزر گئے، مدتیں بیت گئیں، ابھی تک انگلی کا جمال نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو شاعر کا تصور دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چہرے کا تصور، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھاؤ، انہیں حضور کا حسن بیان کرو۔ مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے حسن کا ایک واقعہ سنایا ہے، آپ کی روح پرواز کر رہی ہے کہ نہیں؟ حضور کی محبت کا لیول بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ ابھی حضور کی مبارک انگلی کا حسن تھا، ابھی رخ منور کا تذکرہ نہیں چھڑا، ابھی پیشانی کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو لب لالی کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو زلف عنبری کی کہانی نہیں چھڑی، ابھی تو ان کی مبارک آنکھوں کی بات ہی نہیں ہوئی۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں
اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. ابھی تو ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں چھڑا اور مازاق کے کجلوں کی کہانی نہیں چھڑی. ابھی تو ابروؤں کی بات نہیں ہوئی. ابھی تو لامبی پلکوں کا تذکرہ نہیں چھڑا. ابھی تو ید اللہ والے ہاتھوں کی بات ہی نہیں ہوئی. ابھی تو علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. ابھی تو حضور کی مبارک زلفوں کے خم جن کو خدا بھی حمیم کہے, ابھی تو اس کی کہانی نہیں چھڑی. ابھی تو پاؤں کی انگلی کی بات ہے اور روح رقص کر رہی ہے. تو جب آپ اپنی اولاد کو حضور کے چہرے کا ذکر کریں گے, حضور کے جمال کی کہانی سنائیں گے, تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ اے تن رب دا سچا حجرا تے کھڑیا باغ بہاراں